أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بالذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري والذكر ذكر الله وذكر الله العبادة۔ ولادت باسعادت سردار بشر شیر خدا مشکل کشا نقطۂ بائے بسم اللہ ولی الحسنات ولی الکائنات خیر البریہ امام البرراء امام المتقین امام علی علیہ السلام حیدر کرار کے موقع پر تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں بالخصوص شیعان حیدر کرار کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین محترم، آج اس ہستی کا روز تولد ہے، اس ہستی کی ولادت کا دن ہے کہ جن کا ذکر عبادت، جن سے محبت مومن کی پہچان، مومن کی علامت، اور جن سے نفرت منافق کی پہچان ہے۔ وہ ہستی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، کسی کو یہ اعزاز میسر نہیں، یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ وہ کعبہ ولادت بمسجد شہادت، اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور اس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہو، لیکن پروردگار عالم نے امام علی علیہ السلام کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظیم مرتبے سے نوازا کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ ناظرین محترم، امیر المؤمنین شیر خدا کا ایک خوبصورت لقب، ایک معروف لقب کہ آج ہر بچے کی زبان پہ، ہر کسی کی زبان پہ وہ لقب جاری ہے، وہ ہے حیدر کرار۔ کہ کیوں امام علی علیہ السلام کو حیدر کرار کا لقب ملا، کس وجہ سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حیدر کرار کا لقب ملا، تو اس کے پیچھے ایک خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حاملہ تھی۔ مختصراً حضرت فاطمہ حاملہ تھی جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے اندر گئیں، اور جب امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کے جب اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے لگے تو ایک یہودی نے آواز دی، کہا اے ابو طالب، مکے کا دستور ہے، عرب کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے، جب بھی کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو، تو عرب کا دستور یہ ہے کہ اس بچے کو اس پتھر پہ لیٹایا جاتا ہے، اگر وہاں سے جو اژدہا نکلتا ہے اگر وہ اس بچے کو ضرر دیے بغیر، تکلیف پہنچائے بغیر وہاں سے چلا جائے تو اس بچے کا حلالی ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اژدہا اس بچے کو ضرر پہنچائے، اس بچے کو تکلیف دے کے وہاں سے جائے، تو اس بچے کا حرامی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دستور کے مطابق جب حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو، امام علی کو، اس پتھر پہ لیٹایا تو وہاں سے ایک اژدہا نکل آیا۔ جب وہ اژدہا حضرت علی علیہ السلام کے قریب آیا تو وہ وہیں پہ رک گیا، پھر شیر خدا حیدر کرار نے اس سانپ کے، اس اژدہا کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا امام علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے، اور یہ سارا منظر، یہ سب کچھ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیدرا، کہ میرا فرزند حیدر ہے، اور حیدر عربی زبان کا لفظ ہے، حیا عربی میں سانپ کو کہا جاتا ہے، ایسا سانپ جو بہت خطرناک ہو، بہت زہریلا ہو، اور درا کہتے ہیں ایک چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ اور امام علی علیہ السلام کا نام اپنی والدہ محترمہ نے حیدر رکھا کیونکہ امام علی علیہ السلام نے ایک خطرناک سانپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اسی وجہ سے جب امام علی علیہ السلام جنگ خندق کے موقع پر مرحب کے مد مقابل گئے، اس وقت امام علی علیہ السلام نے مرحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں علی ہوں، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور ناظرین محترم، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے فرزند کو اٹھا کے جب اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے تو ایک شخص نے پھر یہ آواز دی کہ اے ابو طالب،
آپ کے بیٹے نے تو معیار ہی ختم کر دیا، دستور ہی ختم کر دیا، کسوٹی ہی توڑ دی کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی کے حلالی اور حرامی ہونے کی پہچان کرتے تھے، کسی کا حسب و نسب پہچاننا ہمارے لیے آسان تھا، لیکن آپ کے فرزند نے تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی کہ اب کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے۔ پاس ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، رسول اللہ نے فرمایا چچا جان ان لوگوں کو یہ جواب دے کہ جس بچے نے تمہارا معیار ختم کر دیا ہے، جس بچے نے تمہاری کسوٹی توڑ دی ہے، یہی بچہ آج کے بعد معیار ہوگا، یہی بچہ اصل کسوٹی ہے حلالی اور حرامی کی شناخت کی۔ آج کے بعد علی کے ذریعے پہچانا جائے گا کون مومن ہے کون منافق ہے، علی کے ذریعے پہچانا جائے گا کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے۔ اگر ذکر علی سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ طاری ہو، ذکر علی سے اگر کسی کا چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لے وہ مومن ہے، لیکن اگر ذکر علی سے کسی کے چہرے پہ غم طاری ہو، ذکر علی سے اگر کسی کا چہرہ مرجھا جائے تو وہ اصل منافق اور اصل حرامی ہے۔ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہو، کسی کے دل میں نفرت علی ہو تو وہ منافق ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے اور ذکر علی سے اس کا چہرہ کھل اٹھے تو وہ حقیقی مومن کہلایا جائے گا۔ ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی ولادت کے دن ہی سے مومن اور منافق کی پہچان کرائی۔ اور ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ بعض ایسے لوگ ہمارے اندر ہی بعض ایسے لوگ ہیں جو علی سے نفرت کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی بجا لاتے ہیں، لمبے لمبے رکوع لمبے لمبے سجدے بجا لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں علی کے لیے نفرت ہے، بغض علی ان کے دل میں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان امام علی علیہ السلام کا تعارف کروایا، امام علیہ السلام کو پہچنوایا، امام کی شناخت کروائی اور فرمایا اے لوگوں کیا جاننا چاہتے ہو علی کس شخصیت کا نام ہے، علی کس ہستی کا نام ہے، تو میں تمہارے سامنے علی کی پہچان کراؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کو پوری انسانیت پر، پوری بشریت پر، پوری امت پر وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہی منزلت حاصل ہے جو روز جمعہ کو باقی ایام میں حاصل ہے، اور جمعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سردار الایام ہے اور علی سردار امت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ علی کو پوری امت پر، پوری انسانیت پر وہی فوقیت، وہی مقام، وہی منزلت حاصل ہے جو ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں میں حاصل ہے۔ اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، پوری بشریت کے لیے ہدایت ہے، اور علی وہ ہے جو محافظ قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ تو ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں میں حاصل ہے۔ اور تیسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کو پوری بشریت پر، پوری انسانیت پر وہی فوقیت، وہی مرتبہ، وہی منزلت حاصل ہے جو شب قدر کو، لیالی قدر کو دیگر راتوں میں حاصل ہے۔ اور شب قدر کون سی رات ہے؟ جس رات کے بارے میں، جس شب کے بارے میں خود قرآن کے اندر موجود ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ نہیں فرمایا 1000 راتوں سے، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور علی وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تر ہے۔ تو ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو شب قدر کو دیگر راتوں میں حاصل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو پوری امت پر، پوری انسانیت پر وہی مقام، وہی منزلت حاصل ہے جو جبرائیل امین کو باقی ملائکہ پر حاصل ہے۔ اور امام علی علیہ السلام سردار امت ہے، جس طرح سے جبرائیل امین سردار ملائکہ ہے، سردار ملائکہ جبرائیل امین ہے،
تو سردار امت امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ناظرین محترم، انہی تمام احادیث کو شاعر نے اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ انہی تمام احادیث کا خلاصہ کر کے فرمایا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں منان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ قوت حیدری امام علی علیہ السلام کو یہ عظیم تمغہ اس وجہ سے ملا کیونکہ علی کے دل میں خدا کی محبت تھی، علی کے دل میں۔ اور ناظرین محترم، شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انہی تمام احادیث کا نچوڑ نکال کے اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں منان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ امام علی علیہ السلام کو جو قوت ملی، جو عظیم طاقت امام علی علیہ السلام کو ملی، وہ دنیا کے عیش و آرام سے نہیں ملی، بلکہ فرمایا کہ علی کے دل میں عشق خدا تھا، علی کے دل میں عشق رسول تھا، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام قیامت تک مثال بن گئے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، مومن تجھ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنوں میں شیعیان امام علی